السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 195واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، کل کے سبق میں نے اس بات کا خلاصہ کیا تھا، ہمارے بچے ماڈرنائزیشن کے راستے پر جو چلتے ہیں، ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ جو ہمارے نرسریز میں، جو ہمارے LKG UKG جو چھوٹے چھوٹے اسکولز ہیں، تو بچپن سے ہی ان کو اس رنگ میں ڈھالا جاتا ہے۔ بہت سارے بھائیوں کی طرف سے اس کا رپلائی ملا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے پھر کیسے اسکول میں بچوں کو پڑھانا چاہیے؟ اگر وہاں پر پڑھنے کے لیے نہیں بھیجیں گے تو اس کا سولیوشن کیا ہے؟ ایک اسکول کے ذمہ دار صاحب کہنے لگے، اگر بچوں کے بیچ میں انٹرٹینمنٹ کے لیے ایسے ہم لوگ کچھ پروگرامز نہیں کریں گے تو پھر ہمارے اسکول میں جو پروگریس ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم پہ ہم دھیان دے رہے ہیں، یا ہمارے پاس میں کیا ہو رہا ہے، ہم اس کو بچوں کے پیرنٹس کے سامنے شو کیسے کر سکیں گے؟ میرے محترم بزرگوں، ان اسکول کے ذمہ داروں سے بھی اور ان پیرنٹس سے بھی میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا بچے کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، بچے کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، اس کو ظاہر کرنے کا، اس کو شو کرنے کا صرف ناچ گانا ہی ایک طریقہ ہے؟ اس کے علاوہ اور دوسرا راستہ نہیں ہے؟ اور آج تک ہمارے ملک کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہندوستان کے اندر بڑے بڑے دانشور پیدا ہوئے، لال بہادر شاستری جیسے، اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جیسے، پنڈت جواہر لال نہرو، اور ان کے بعد میں نیچے ہم آئیں گے تو ایسے ایسے لوگ ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے جنہوں نے پورے دنیا میں ہندوستان کے نام کو روشن کیا۔ نیچے اور آئیں گے ہم تو ہمارے پاس میں سب سے بڑا نام آتا ہے APJ عبد الکلام صاحب کا۔ آپ لوگ اس ایجوکیشن اور اس ایجوکیشن کو بھی اپنی نظروں کے سامنے رکھو کہ ان لوگوں نے بھی ایسے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی ہے جس زمانے میں لائٹ کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے زمانے میں تو ہر طرح کی فیسلٹی، سہولتیں اویلیبل ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ناچ گانے کو ہی آج کے زمانے میں اپنے اسکول کو ہائی لائٹ کرنے کا، اپنے اسکول کے ایڈورٹائزمنٹ کرنے کا ایک ذریعہ سمجھ لیا ہے، کیونکہ ہم دوسری چیزیں کر نہیں سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں میں وہ دوسری صلاحیتیں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے خود کے اپنے پلے گروپس، اپنے نرسریز، اپنے چھوٹے چھوٹے یہ جو اسکولز ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے آپ کو ضلع پریشد سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہر وہ ٹرسٹ جو گورنمنٹ رجسٹرڈ ہے، وہ اپنے محلے کے اندر ایسا چھوٹا اسکول، پہلی سے پہلے کا، جس کے اندر ایجوکیشن دیا جاتا ہے، چاہے وہ پلے گروپ ہو، نرسری ہو، LKG ہو، UKG ہو، وہ شروع کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضلع پریشد کے پرمیشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی بھی شکشن وبھاگ کے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی بھی وستار ادھیکاری، شکشن ادھیکاری اور کیندر پرمکھ کی آپ کو پرمیشن کی اجازت نہیں ہوتی ہے، یہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو جب گورنمنٹ کی طرف سے یہ فیسلٹیز ہے تو ہم اپنے محلے کے اندر اپنی سوسائٹی بنائیں اور اپنا چھوٹے بچوں کے تعلیم کا ایسا ادارہ قائم کریں۔ جب ہم اپنے ادارے قائم کریں گے تو وہاں پہ ہم اپنے حساب سے اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے، لیکن مقصد یہ ہو، دنیا کمانا مقصد نہ ہو۔ ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے یہ نرسریز نہیں ہیں، مسلمانوں کے پلے گروپس نہیں ہیں، مسلمانوں کے چھوٹے اسکولز نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے ہی ہے۔ کل بھی میں نے جس نرسری اسکول کی آپ کو کارگزاری سنایا، جہاں بچوں کو پروجیکٹر پہ ڈانس گانے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے،
وہ کوئی یہود و نصارہ کفار و مشرکین کا نہیں ہے، مسلمان کا ہی ہے۔ لیکن چونکہ یہ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو دہریت والی ذہنیت کے ہوتے ہیں، جن کے نزدیک دین، ایمان، اسلام، یہ تمام چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، ان کا یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے اور زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ ان کے مائنڈ میں صرف یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے کو ایک دکان کھول کر اس کے ذریعے سے کمانا ہے، چاہے پھر وہ دکان پلے گروپ، نرسری، یو کے جی، ایل کے جی کے نام سے ہو، یا پرائمری اسکول کے نام سے ہو، یا ہائی اسکول کے نام سے ہو، دھندا کرنا ہے، ایک بزنس چلانا ہے۔ ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جب بزنس چلانا ہے تو بزنس کو ہائی لائٹ کرنے کے واسطے میں جو طریقے دنیا نے اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ہم بھی کرو نا، دنیا والے طریقے کے یونیفارم اپنے اسکول میں قائم کرو، دنیا والے طریقوں کا ایجوکیشن جو ہے یہود و نصارہ والا وہ اپنے اسکولوں میں لاؤ۔ تو وہ لوگ اپنے اسکولوں میں صرف وہ ایجوکیشن نہیں لے کر آتے ہیں بلکہ وہ کلچر بھی لاتے ہیں اپنے اسکولوں میں۔ میں نے باضابطہ ایک ایڈورٹائزمنٹ پڑھا ایک اسکول کا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ہمارے یہاں پہ بچوں کو بچپن سے ہی ہم لوگ جو ہائر تھنک اور میچورٹی والا جو ایجوکیشن ہے وہ دیتے ہیں، اور پھر اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارے یہاں پہ اتنا کھلا ماحول ہے کہ ایک بینچ کے اوپر ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ہمارے یہاں پہ لڑکے لڑکیوں کو الگ الگ نہیں بٹھاتے، ان کی کلاسیں الگ الگ نہیں ہوتی ہے، ہمارا سسٹم ایسا ہے ایک بینچ کے اوپر ایک لڑکا بیٹھے گا، اس کے بازو ایک لڑکی بیٹھیں گی۔ اس طریقے سے ہم لوگوں کا اسکول چلانے والا سسٹم اور نظام ہے۔ اب جب یہ ایسے اسکول چلیں گے تو مجھے آپ بتائیے ایسے اسکولوں سے کیا پنڈت جواہر لال نہرو کے جیسے، لال بہادر شاستری کے جیسے، مولانا ابوالکلام آزاد کے جیسے، اے پی جے عبد الکلام کے جیسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں پیدا ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایجوکیشن کا کیپٹلائزیشن کیا، پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنایا، اس کو دکان بنایا، دھندا بنایا۔ تو آج ہو یہی رہا ہے، دہریت پسند والے جو مسلمان ہیں ان کے دماغ میں صرف یہ ہے کہ اپنے اسکولوں کے اندر صرف انگریزوں والی لینگویج، انگریزوں والا ایجوکیشن نہیں بلکہ ان کا کلچر بھی لانا ہے۔ اور کچھ مسلمان ایسے ہیں ماشاءاللہ، میں ان کی تعریف کروں گا، کہ جو اسکولز چلا رہے ہیں، پرائمری اسکولز چلا رہے ہیں، ہائی اسکولز، لیکن انہوں نے ایجوکیشن تو انگریزوں والا رکھا لیکن کلچر اسلام والا رکھا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ ایجوکیشن تو وہاں انگریزوں والا دیا جا رہا ہے، بچوں میں صلاحیتیں پیدا کی جا رہی ہے، لیکن بچوں کی تعلیم اور تربیت جو کلچرلائزیشن ہے وہاں پر وہ پورا کا پورا اسلامک ہے۔ بامبے کے اندر ایک اسکول کی کارگزاری سننے کو ملی کہ ماشاءاللہ وہاں پہ پورا اسکول انگلش ہے، نرسری سے لے کے پلے گروپ سے لے کر تو اخیر تک پورا ایجوکیشن انگلش میں دیا جاتا ہے، اور بچے ایک دم فلوئنٹ انگلش میں بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن اسی اسکول کے اندر کئی بچے حافظ قرآن بنے انگلش ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ۔ میں نے وہ پڑھا اور ہمارے کچھ دوستوں کی زبانی وہاں کی کارگزاری سنا تو دل سے خوشی ہوئی مجھے کہ ماشاءاللہ بامبے جیسا شہر اور وہاں کا ایک دم مصروف جو علاقہ ہے اس علاقے کے اندر یہ اسکول چل رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چلانے والے ہیں ان کے مائنڈ میں یہ فٹ ہے کہ ہم کو اسکول کو بزنس نہیں بنانا ہے بلکہ بچوں کو ایجوکیشن کے ساتھ میں اسلامک کلچر میں ڈھالنا ہے، ہمارا بچہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلے۔ تو یہ چیز اگر ہوں گی ہر اسکول کے اندر اور ہر اسکول کا ذمہ دار یہ سوچیں گا تو اسکولوں میں ناچ گانا کہاں سے آئیں گا؟ ناچ گانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اور بھی ایسے اسکولز جہاں پہ بھی لوگوں کے دل و دماغ میں اسلام کی فکر ہے اور جو اپنے بچوں کو اسلامک کلچر میں ڈھال کر دنیاوی ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں وہ ماشاءاللہ محنتیں کر رہے ہیں۔ اس کے کئی ایگزامپلس ہیں، جیسے اورنگ آباد میں بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے اسکول چلا رہے ہیں۔
اسی طریقے سے ناگپور میں بہت سارے لوگ اس طرح کے اسکول چلا رہے ہیں، بھوپال میں اس طرح کے اسکول بہت سارے لوگ چلا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے بنگلور وغیرہ کے اندر بھی لوگ اس قسم کی کوششیں کر رہے ہیں، اور احمد آباد میں بھی الحمدللہ کچھ لوگوں کی کوششیں جاری ہے کہ ہمارے یہاں پہ بھی ایسے اسکول قائم ہوں کہ ایجوکیشن تو پورا انگریزی لینگویج میں ہو، لیکن کلچرلائزیشن جو ہو وہ پورا اسلامک ہو، اسلامک کلچر میں بچہ انگلش ایجوکیشن حاصل کرے۔ اور لوگ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ میرے بہت ہی عزیز دوست ہے ڈاکٹر قادری صاحب بول کے، ابھی چند دنوں پہلے میرا سفر کا موقع ہوا تو ان کی اپنی لڑکی جو تقریباً 8ویں 9ویں کلاس کے اندر پڑھتی ہوں گی، اب وہ بچی نے پورا ایجوکیشن انگریزی اسکول کے اندر حاصل کی، لیکن کس اسکول میں جہاں پہ پورا کلچر اسلامک ہے۔ تو جہاں اس بچی کو اپنے ایجوکیشن کی معلومات ہے، اسلام کی بھی اتنی ہی معلومات ہے، قرآن کی بھی اتنی ہی معلومات، حدیث کی بھی اتنی ہی معلومات، عربک لینگویج کی بھی اتنی ہی معلومات، میں نے اس کا امتحان لیا تو ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ ماشاءاللہ جن لوگوں کے اندر فکریں ہیں وہ لوگ اپنے اپنے دیہات کے لیول پہ بھی محنتیں کر رہے ہیں، اور اسی فکروں کو لے کر انہوں نے اپنی ایک گورنمنٹ سوسائٹی کو رجسٹرڈ کرا کے خود کا اپنا پلے گروپ، نرسری، یو کے جی، ایل کے جی اور پرائمری اسکول شروع کر دیا، جو پچھلے چند سالوں سے ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ میں چل رہا ہے، اور وہاں بھی لوگ جو ہے اپنے بچوں کو لا کر ان کے پاس میں ڈال رہے ہیں۔ تو ایک چھوٹے سے گاؤں میں، ایک چھوٹے سے تعلقہ پلیس پہ ایک آدمی یہ کام کر سکتا ہے، تو ہر وہ مسلمان جو سمجھدار ہے وہ اپنے محلے کے لیول پر، اپنے بستی کے لیول پر، اپنے تعلقے کے لیول پر اپنی سوسائٹی رجسٹرڈ کر کے اپنے اس طرح کے اسکول آرام سے قائم کر سکتے ہیں، اور انگلش ایجوکیشن کو اسلامک کلچر کے اندر آپ سکھا سکتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ بہانہ کرنا کہ ہم اگر گانے اور ڈانس نہیں سکھائیں گے تو بچوں کو کیا سکھائیں گے، یہ صرف بہانے بازی ہے۔ نہ گورنمنٹ کا کوئی رول ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکولوں میں ناچ گانا سکھاؤ، نہ ضلع پریشد کی طرف سے ایسا کوئی حکم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کے اندر کا چھپا ہوا شیطان ہے۔ آپ اپنی اندر کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور بچوں کو وہ ماحول پہ ڈھالنے کے لیے بچوں کا مستقبل خراب کر رہے ہو۔ ایک صاحب کو لوگ بہت بڑا دانشور سمجھتے، میں ایک دن ان کی اسپیچ سن رہا تھا، وہ ہزاروں اسٹوڈنٹس کے سامنے اسپیچ دے رہے تھے، وہاں بڑے بڑے ٹیچرز بھی تھے، اتفاق سے میں بھی پہنچ گیا تھا، مجھے بھی دعوت تھی وہاں پہ۔ اب وہ جناب جو ہے مائک کے اوپر آ کے جوان لڑکے لڑکیوں کے سامنے اسپیچ دے رہے ہیں، بولے جیسے ہماری قوم کے اندر اے پی جے عبد الکلام کے جیسے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، مولانا ابوالکلام آزاد کے جیسے مجاہد آزادی پیدا ہوئے، ہم چاہتے ہیں بولے کہ مائیکل جیکسن اور جمی موریسن کے جیسے بڑے بڑے ڈانسر اور ان کے جیسے سنگر بھی پیدا ہو۔ اب نوجوانوں کو کیا ہے، ان کو تو ایسی چیزیں سننے کا ہی شوق ہے۔ وہ جیسی حضرت نے بولے اس کے بعد ایک شور پیدا ہوا پورے مجمع کے اندر، ہو بول کے زور سے چلائے، بچوں نے خوش ہو گئے سب کہ چلو ماشاءاللہ ہمارے اندر کے شیطانی ارمانوں کو سمجھنے والا کوئی تو ہے، ہمارے اندر کے شیطان کو جگانے والا کوئی تو ہے، ہمارا رہبر، ہمارا رہنما۔ میں نے جب یہ سب سنا تو میں نے کہا اے اللہ، جس قوم کے اندر اگر ایسے قائد، ایسے رہبر اور بچوں کو ایسی باتیں سکھانے والے موجود رہیں گے، اس قوم کو شیطان کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کو آر ایس ایس کی ضرورت نہیں، اس قوم کو وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جس قوم کو اگر برباد کرنا ہے تو اس کے جوانوں کو تم مغرب کے راستے پہ لا کے کھڑے کر دو، وہ قوم خود بخود برباد ہو جائیں گی۔ اور یہ ایسے لوگ اگر ایسا سکھائیں گے تو یہ ہمارا نوجوانوں کا جو مستقبل ہے وہ کہاں پہ برباد ہوگا۔
تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں آپ تمام سے درخواست ہے کہ ناچ گانا سولیوشن نہیں ہے. بچوں کو صحیح تعلیم، صحیح تربیت، صحیح ڈھنگ سے آپ سکھائیے، آرام سے اس کا رزلٹ آپ کے ہاتھ میں آئے گا. اور میں نے مثالیں دے کر بتائی آپ کو، اور ایسا نہیں ہے کہ مسلمان نہیں کر سکتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ ہر علاقے کے مسلمانوں نے اس کی فکر کرنا چاہیے. آج مسلمانوں کے پاس نہ پیسے کی کمی ہے، نہ مسلمانوں کے پاس طاقت کی کمی ہے، اور ماشاءاللہ اللہ کا سب سے بڑا کرم تو یہ ہے کہ ہم انڈیا جیسے ڈیموکریٹیکل ملک میں ہیں جہاں پہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں، ہر کام. اور ایجوکیشن کی فیلڈ تو ایسی ہے، اس کے اندر آپ کو گورنمنٹ کا سپورٹ ملے گا، گورنمنٹ کا پرمیشن ملے گا، گورنمنٹ کی طرف سے انودان ملے گا. ہماری ایک بہن ہے، یو پی کی رہنے والی ہے، اور ہمارے ماننیے پردھان منتری دلیندر مودی صاحب، انہی کے لوک سبھا چھیتر کے اندر وہ رہتی ہے. وہ بیچارے کبھی کبھی فون کر کے ہمارے اصلاح معاشرہ کے سبق پہ اپنا فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں. تو میں نے پولیٹیکل لیول سے مسلمانوں نے کیسے مضبوط ہونا چاہیے اس کے بارے میں جو کہا تھا، اس پہ انہوں نے مجھے فون کر کے یہ کہا کہ مولانا صاحب آپ نے پولیٹیکلی کہا، ایجوکیشن کے بارے میں بھی کہو. اور انہوں نے یہ بات کہی کہ مسلمانوں کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے. یہ بڑے بڑے جو مسلمان بلینئر اور ملینئر ہیں، اگر یہ لوگ مل کے یہ طے کرے اور ڈیسائیڈ کرے کہ ہم کو مسلمانوں کے لیے اچھے آئی ٹی کالج کھولنا ہے، اچھے میڈیکل کالج کھولنا ہے، اچھے ایجوکیشنل کیپٹل کھڑے کرنا ہے، بچوں کے لیے اچھے تعلیم کا اگر انتظام کرنا ہے، ہر شہر کے مسلمان اگر ذمہ دار قسم کے یہ سوچنے لگے تو ہندوستان کے اندر صرف آنے والے چند سالوں میں مسلمانوں کا جو ایجوکیشنل لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو سکتا ہے. اور یہ کیونکہ دیکھو ہمارے مراٹھی میں ایک کہاوت ہے، جے شکیل تے ٹیکیل. ابھی زمانہ ایسا ہے جو پڑھیں گا وہ ٹکیں گا. تو پڑھنا بہت ضروری ہے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو انگلش ایجوکیشن اسلامک کلچر میں سکھانے والے اسکول قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.